سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم اور آپ ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں۔ پورے ملک کی صورتحال سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ جی توجہ ہے آپ کی؟ اب ذرا توجہ سے چند چیزیں سن لیجئے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پورا ملک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج اس ملک میں حالت یہ ہے کہ جتنا ظلم قوم مسلم پر آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، اتنا ظلم مسلمانوں پر انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ جتنا ظلم ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم پر آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، اتنا ظلم انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ اور حالت یہ ہے، یہ ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ظلم رک نہیں رہا ہے، ظلم تھم نہیں رہا ہے، بلکہ ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس ظلم کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی یہ فطرت رہی ہے کہ لوگ جب آپ کے چہرے پر ایک تماچا مارتے ہیں اور اس کے بعد جب کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں سامنے والا بندہ سو رہا ہے، پھر ظلم زیادہ کیا جاتا ہے۔ کاش کہ آپ نے ایک تھپڑ لگ جانے کے بعد جواب دیا ہوتا تو سامنے والے بندے کو یہ احساس ہوتا کہ سامنے والا بندہ جاگ رہا ہے، اب اس کو تھپڑ مارنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ خاموش رہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، پھر اور زیادہ ظلم کیا گیا، پھر اور زیادہ ظلم کیا گیا۔ آج پورے ملک میں دیکھ لیجیے آپ، کسی بھی اینگل سے کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو قوم مسلم پر نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیجیے، آج حالت یہ ہے، اذان پر پابندی کا اعلان، مسجدوں پر چلتے ہوئے بلڈوزر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اتر پردیش میں اور کئی صوبوں میں کتنے مدرسوں پر تالے لگا دیے گئے ہمارے سامنے ہیں۔ قوم مسلم کے کتنے جوانوں کے ساتھ موب لنچنگ ہو گئی ہمارے سامنے ہے۔ کتنی بیٹیوں کی آبرو لوٹ لی گئی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنوں کی دکانیں مارکیٹ میں بلڈوز کر دی گئیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنی جگہ ظلم ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قوم مسلم کا آج بھی انداز یہ ہے کہ جہاں بولنا چاہیے مسلمان وہاں خاموش رہتے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے مسلمان وہاں بولتے نظر آتے ہیں۔ جب سے یہ ہمارا انداز بدل گیا، تب سے ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ظلم کی داستانیں دہرائی جا رہی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، پورے ملک میں نظر دوڑا لیجئے، ہمارے لیے بولنے والا کوئی بھی نہیں۔ دنیا کو ہم سے صرف ووٹ چاہیے، دنیا کو صرف ہم سے اقتدار کی کرسی چاہیے، دنیا کو صرف ہمارے وجود سے ووٹ کے ذریعے ستا چاہیے۔ ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اذان کے لیے کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں ہے، مسجدوں کے لیے کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں ہے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں ہے، کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے جوانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جائے، کوئی بولنے والا نہیں ہے جموں کشمیر کی 8 سال کی بیٹی آصفہ کے ساتھ 8 لوگ مل کر گینگ ریپ کریں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تبریز انصاری غائب ہو جائے
کوئی بولنے والا نہیں ہے. پہلو خان غائب کر دیا جائے, مارا جائے, ظلم کیا جائے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج ملک کے کونے کونے پہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہماری قوم اسی انتظار میں ہے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا ہمارے لیے, کوئی ٹیپو سلطان آئے گا ہمارے لیے, کوئی اورنگزیب عالمگیر بن کے آئے گا ہمارے لیے, کوئی موجودہ دور میں محمد بن قاسم بن کے آئے گا ہمارے لیے. میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں, اب کوئی صلاح الدین بن کے نہیں آئے گا. موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی تمہیں بننا ہے, موجودہ دور کا محمد بن قاسم تمہیں بننا ہے, موجودہ دور کا ٹیپو سلطان تمہیں بننا ہے, موجودہ دور کا ارطغرل غازی اور عثمان غازی تمہیں بننا ہے. جس تم رسول اللہ کے سچے غلام بن کر کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارا نعرہ وہی ہوگا جو نعرہ کسی بھی دور میں صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو کے لگایا تھا. مایوس نہ ہو اے چمنے ملت بیضاں, زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. جس دن آپ کھڑے ہو جائیں گے ظلم کے خلاف, حالات بدلیں گے, انقلاب آئے گا. اور اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے حالات اچھے نہیں ہیں, تو آپ یقین جانیں ہمارے لیے آج حالات بہت اچھے ہیں. جب سے ہماری شروعات ہوئی ہے وہ حالات اس سے زیادہ خراب تھے. کسی نے اشارہ کیا نا, جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. توجہ ہے آپ کی؟ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. اور آپ جانتے ہیں کہ قوم مسلم یہ غلامی کیوں کر رہی ہے؟ میں ہمیشہ کھل کے کہتا ہوں, جب سے ہماری قوم میں یہ چھپے ہوئے دلال پیدا ہو, جب سے ہماری قوم میں یہ چھپے ہوئے قوم کی مخبری کرنے والے, قوم کی دلالی کرنے والے, رات کے اندھیرے میں یہ دلال پیدا ہو گئی. انہوں نے سب بیچ دیا. باری آئی جلسہ بیچ دیا, رات کے اندھیرے میں کبھی جلوس بیچ دیا, رات کے اندھیرے میں کبھی جوانوں کی عزت بیچ دی, رات کے اندھیرے میں کبھی مسجدیں اور مدرسوں کا سودا کر دیا. یہ کیا سوچ رہے تھے پریشانی کا وقت آئے گا تو ہمارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا. ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک زمانے پہلے کہا تھا, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس اعلی حضرت. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے, غور سے سنیے گا, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. دنیا کچھ بھی کہے ہم آج بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں, کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. حالات آج ہندوستان کی سرزمین پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ہمیں لگاتار یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ذمہ دار نہیں بلکہ کرایہ دار ہیں. آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ یہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجیے, اعلان ہو رہا ہے روز, مسلمان کرایہ دار ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ بات لوگوں کے ذہن میں اس لیے آئی کہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک اتنے زمانے میں مسلمانوں نے ہمیشہ نعرہ یہ لگایا, ہم اس ملک کے وفادار بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. کاش کہ میری قوم کے جوانوں نے یہ نعرہ لگایا ہوتا, ہم وفادار بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں. کاش یہ نعرہ میری قوم کے جوانوں نے لگایا ہوتا تو دنیا کو یہ پتا چل جاتا محمد عربی کے غلام کرایہ دار نہیں ہے. ہماری تاریخ رہی ہے, جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں, ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہے برابر کے شریک.
در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اللہ اکبر، لگائیں کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں، زندہ باد زندہ باد، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی، اللہ اکبر اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ میں بڑی سنجیدگی گفتگو کرنے لگا ہوں چونکہ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں خوف پھیلانے کی مہم جاری ہے۔ میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ خوف پھیلانے کی مہم جاری ہے۔ اس بات کا خوف، کبھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے جیل سے کہ نام آ جائے گا، کبھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے جان چلی جائے گی، کبھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے FIR درج ہو جائے گی، کبھی ڈرایا جاتا ہے تمہارا نام آ جائے گا۔ رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی، میری قوم کے جوان قانون کے دائرے میں اٹھنا چاہتے تھے مگر قوم کے بڑوں نے دبا دیا، حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارا نام آ جائے گا۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی رہی، ڈرا دیا گیا، دبا دیا گیا، تمہارا نام آ جائے گا۔ قوم کے جوان اپنے سینے میں ڈر اور خوف پیدا کر لیا اور خاموشی سے جا کے گھر میں بیٹھ گئے، ہمارا نام آ جائے گا، زندگی ہماری قیمتی ہے۔ ارے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھنے والوں، اگر تمہارے ہاتھوں میں حضور تاج الشریعہ کا دامن ہے تو سنو کیا کہا میرے تاج الشریعہ نے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ، یا غلام کبھی اس بات سے نہیں ڈرتے نام آ جائے گا، غلام کبھی اس بات سے نہیں ڈرتے نام آ جائے گا۔ نام آتا ہے تو آتا رہے، نام سب کا نہیں آتا ہے، نام بھی بڑے خوش قسمت لوگوں کا آتا ہے، نام سب کا نہیں آتا ہے۔ ارے نام آ جاتا ہے تو آ جانے دیجئے، ہمارے سروں پر جو عزت کی تاج ہے، عزت کا تاج ہمیں کرسیوں پر جو لوگ بٹھاتے ہیں باپ دادا کے نام کی وجہ سے نہیں بٹھاتے ہیں، ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ جی کیا بات، ڈریے مت کہ نام آ جائے گا، نام سب کا نہیں آتا ہے، نام بھی خوش قسمتوں کا آتا ہے، اور جن کا نام آتا ہے نا ہیرو بھی وہی بنتے ہیں۔ کون جانتا تھا، کون جانتا تھا تھوڑے سے زمانے پہلے، کون جانتا تھا، کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے، کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے، کون جانتا تھا تھوڑے سے زمانے پہلے سلمان اظہری کون ہے، کون جانتا تھا قمر غنی عثمانی کون ہے، کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ سینے سے اپنے ڈر اور خوف نکال دیجئے،
کہ نام آ جائے گا. آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف جوان ہی جوان، لیکن پھر بھی ڈر اور خوف ہمارے سینوں میں آج اتنا پیدا کر دیا گیا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظلم ہوتا رہتا ہے اور ہماری زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلتا ہے. یاد رکھیے، ملک اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہوا، اتنی آسانی سے ملک آزاد نہیں ہوا. یہ آزادی کسی نے ہمیں تھالی میں سجا کر نہیں دی ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے جس دن حضرت موہانی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، ملک کے کونے کونے میں ملک کی آزادی کی مہم چلی تھی. ایسے عالم میں اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کی جیل میں انگریزوں نے گرفتار کیا، جسم جلا دیا، نمک لگا دیا. حالت یہ ہوئی، تڑپتے تھے، سسکتے تھے، بلکتے تھے، مگر پھر بھی کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. کیا بات، آپ حضرات بیٹھے رہیں، آپ کی طرف سے ہم کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت شہنشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی. اسد بھائی تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی سی دیر کے بعد دل کھول کر آپ نے ان کو سماعت کرنا اور ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ کتنے مقبول اور کتنے بہترین کلام پڑھتے ہیں. اللہ مقبولیت میں مزید اضافہ فرمائے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے. میں عرض کر رہا تھا اس وقت حالات پورے ملک کے کیا ہیں؟ ہمارے سینوں میں ڈر اور خوف پیدا کر دیا گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ ہیں آپ آخر تک میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں؟ پوری قوم کے سینوں میں ڈر اور خوف پیدا کر دیا گیا ہے. ہم ظلم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں. موب لنچنگ ہماری نگاہوں کے سامنے کی جا رہی ہے مگر خاموش ہیں. مسجدوں کے بلڈوزر چل رہے ہیں مگر خاموش ہیں. مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں مگر خاموش ہیں. رسول اللہ کی عظمت پر کتے روزانہ بھونک رہے ہیں مگر پھر بھی خاموش ہیں. ہمیں ڈر اس بات کا ہے ہمارا نام آ جائے گا، مگر رسول اللہ کے غلاموں کو کبھی اس بات کا ڈر نہیں تھا ہمارا نام آ جائے گا. اور رہی بات ملک میں ان بھونکنے والے کتوں کی، تو یاد رکھیے ان کے بھونکنے سے رسول اللہ کی عظمت کم نہیں ہوگی. ہم بریلی والے ہیں، بریلی سے آواز آئی رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے. ہمارے سینوں میں ماشاءاللہ، خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا آج آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ وہ بھی تھا. ابھی رمضان میں ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ادھر دیکھیے، ذہن حاضر ہے آپ کا؟ رمضان میں وقت کا مسئلہ آیا. ہمارے کچھ لوگ دہلی کی سرزمین پر آئے، جنتر منتر پر قانون کے دائرے میں حکومت تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، جو ایک ہمارا سمویدھانک ادھیکار ہے. اب ہوا یہ کہ وہی گستاخ رسول جس نے چند دن پہلے اس ملک کی شان ترنگے پر بھی غلط جملے بولے، مگر افسوس کہ وہ کھلے ہوئے سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے، پکڑنے والا کوئی بھی نہیں. اگر یہ جملہ کسی مسلمان کی زبان سے نکل گیا ہوتا
तो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मगर अफसोस कि मौजूदा दौर में यह दोहरा मयार आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। हमसे कहा जाता है आप बोलते क्यों हैं, आप बोलते इतना खुल के बोलते हैं, दबते नहीं है, आपका बैकग्राउंड लगता है बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं मेरा बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत है, जानने की कोशिश मत कीजिएगा, कलेजे दहल जाएंगे। आप कहते हैं दबते नहीं है, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, हक बोलने से कभी डरते नहीं है, कभी चापलूसी नहीं करते हैं। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिस इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, जलाल में आ गए, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ की तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। निकले मुसलमान दिल्ली में कानून के दायरे में सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, बल्कि हुकूमत तक मेरे आला हजरत ने जो मिजाज दिया का सरकार तो एक ही है और वो मदीने की सरकार। माशाअल्लाह, सरकार तो एक ही है, वह मदीने की सरकार है। तो जब निकले मुसलमान तो वही शख्स, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, वही शख्स फिर मैदान में आया और उसने कहा अगर मुझे ढील दे दी जाए या छोड़ दिया जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मैं इस्लाम को मिटा दूंगा। क्या कहा? सिर्फ हिंदुस्तान ही से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम मिटा दूंगा। अब ये जुमले जहन में रखिएगा, जरा पीछे जाइए। जब बद्र का मार्का होने वाला था तो अबू जहल ने क्या किया? ऊंट लिए, बद्र जाने से पहले 1000 पहलवान लिए, 313 के मुकाबले में ऊंट लिए ज़िबा करने के लिए, नाचने वाली औरतें ली, शराब के मटके लिए। पढ़िए सीरत ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की, ये सारा सामान लिया। लोगों ने कहा इतना सामान क्यों, 313 तो अभी खत्म हो जाएंगे। कहा जब 313 को पैरों के नीचे मसल दिया जाएगा फिर ये ऊंट ज़िबा किए जाएंगे, शराबें पी जाएंगी, औरतें मुजरे के लिए ले जाई जा रही है, जश्न मनाया जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, देख लीजिए चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, जमाना बदल गया, मगर फिक्र आज भी दुश्मनों की वही है, अंदाज वही है, चेहरा बदला है, नाम बदला है, हिजरी बदली है, सन बदला है, सब कुछ बदल गया है, फिक्र वही है, प्लान वही है। मैं दिल्ली की सरजमीन पर जब ये हादसा हुआ, वो जालिम ने कहा था जो रसूलुल्लाह की अजमत पर हर जमाने में भोंकता है, उसने कहा था मुझे इजाजत मिल जाए मैं इस्लाम को पूरी दुनिया से मिटा दूंगा। मैंने हंस के कहा था, मैंने कहा जालिम अपने बाप अबू जहल की तारीख पढ़ ले उठा के, तुझे पता चल जाएगा ये ख्वाब तन्हा तेरा नहीं है, यही ख्वाब तेरे बाप अबू जहल ने भी देखा था, इस्लाम को मिटा दूंगा। मगर हाल ये है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह। कोशिश जारी है, उस जमाने से लेकर आज तक कोशिशें जारी हैं और ये कोशिशें खत्म होने वाली नहीं है, कोशिशें रहेंगी, मगर इस्लाम हमेशा बाकी रहने वाला मजहब है। और कुछ लोगों को आज हिंदुस्तान में हमारे वजूद से बड़ी नफरत, हमारी जात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हमारी जबान से नफरत,
حتیٰ کہ ہم جو شربت روح افزا پیتے ہیں اس سے بھی نفرت، ہماری ذات سے نفرت، ہماری بات سے نفرت، ہماری زبان سے نفرت، ہمارے پروڈکٹ سے نفرت۔ مگر میں ایسے لوگوں کو مسکرا کے کہتا ہوں تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ہمارے وجود کی حیثیت کیا ہے۔ ارے ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی، اسی دن قیامت آ جائے۔ ہم ہیں تو دنیا ہے، کلمہ پڑھنے والے باقی ہیں تو دنیا ہے۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی۔ آج قوم کے جوان کہہ رہے حضرت کیا کریں، ہر جگہ بات ہماری ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بات ہماری ہے، پرنٹ میڈیا پر بات ہماری ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بات ہماری ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ نماز۔ موضوع کیا ہے؟ طلاق۔ موضوع کیا ہے؟ حلالہ۔ موضوع کیا ہے؟ بابری مسجد۔ موضوع کیا ہے؟ سنبل کی شاہی جامع مسجد۔ موضوع کیا ہے؟ روڈ پر نماز۔ موضوع کیا ہے؟ میلاد النبی کا جلوس۔ ساری چیزیں موضوع ہمارے ہی ہیں۔ میری قوم کے جوان کہہ رہے ہیں حضرت ہر جگہ ذکر ہمارا ہے۔ میں نے کہا جوانوں گھبراؤ نہیں، تمہاری بات ہوتی ہے تو ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے تو ہونے دو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹارگیٹ صرف آج ہے مسلمان، ٹارگیٹ رسول اللہ کے زمانے سے ہے، لیکن یاد رکھیے گا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہو۔ یہ جو سینے میں آپ کے خوف پیدا کر دیا گیا یہ سینے کا خوف نکال دیجئے۔ یاد رکھیے کبھی بھی تبدیلی بزدلی کے ساتھ نہیں آ سکتی، انقلاب لانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، برائی کے خاتمے کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آج بڑی حیرانی کی بات ہے ہمارے علماء، توجہ ہے آپ کی، ہمارے علماء اگر آج مسجد میں جمعے کے دن قوم کی قیادت پر خطاب کریں، موجودہ حالات پر خطاب کریں، تو نماز جمعہ کے بعد مسجد کی کمیٹی امام صاحب کے حجرے میں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت حساب کر لیجئے، ہم کو آپ کی ایسی تقریریں نہیں چاہیے، ہم کو صرف نماز روزے کی بات بتائیے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کیا رسول اللہ نے صرف زندگی بھر نمازوں کا حکم دیا؟ کیا رسول اللہ نے صرف طہارت کے مسائل بیان کیے؟ کیا رسول اللہ نے صرف زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے؟ میرے نبی نے مسائل بھی بیان کیے، ضرورت پڑی تو رسول اللہ بدر میں بھی پہنچے، ضرورت پڑی ہے تو میرے آقا نے دشمنوں کے مقابلے میں صحابہ کی صفیں بھی لگوائی ہیں، درست کیا ہے، ضرورت پڑی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی قیادت کا مزاج حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اندر پیدا بھی کیا ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے جو آج ہماری قوم نے سمجھ لیا۔ مسجد کی کمیٹی نے آ کے کہا حضرت حساب کر لیجئے، ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے جو سیاست کی بات کرے، جو الیکشن کی بات کرے، جو حالات کی بات کرے، ہمیں مسجد میں ایسا امام چاہیے جو صرف نماز روزے کی بات کرے۔ حضرات بڑی حیرانی کی بات ہے، یہ مسجدیں قوم کا مرکز ہیں، اگر یہاں سے قوم کی قیادت نہ کی جائے گی تو کیا کیا جائے گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں مسجد کے ممبر سے صدر صاحب کی تعریف ہو؟ کیا چاہتے ہیں آپ مسجد کے ممبر سے خزانچی صاحب کے قصیدے پڑھے جائیں؟
मस्जिद के मेंबर से कौम की बिरयानी और देगों के ऐलान हो, कुरान खानी और तीजे और चासलिस्मे के ऐलान मस्जिदों से हो। क्या मस्जिदें सिर्फ इसी काम के लिए हैं? नहीं मेरे अजीजों, मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे नबी ने पूरी उम्मत की क़यादत फरमाई। पूरी उम्मत की क़यादत मेरे आका ने मस्जिद नबवी की चटाई से फरमाई है। याद रखिए, जिन लोगों को डर है इस बात का, क्या कहते हैं, आप ऐसी तकरीर कर रहे हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ेगा। मैं तो ऐसी कमेटी वालों से पूरे मुल्क में हाथ जोड़ के कहता हूं, बुज़दिलों, तुम्हारे बस का नहीं है ये सदारत का ओहदा संभालना, ये तुम छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। ये ओहदा तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम ये ओहदा संभालो, और ये कोई फर्जो वाजिब भी नहीं है कि तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये ओहदा उसके हवाले करो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम। सीने में तुम्हारे इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो ये ओहदा तुम्हारे लिए नहीं है। आज दिन ब दिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, क्या किया हमने? खामोशी से तमाशाई बने देखते रहे। कुछ लोगों ने आके कहा, हजरत आयत करीमा का विर्द शुरू करा दीजिए, यही इलाज है। हजरत कुरान खानी करा दीजिए, हालात नॉर्मल हो जाएं। सिर्फ कुरान खानियों से हालात नॉर्मल हो जाते तो रसूलुल्लाह सहाबा को लेकर बद्र में न जाते। क्या बात है। सिर्फ कुरान खानियों से हालात बेहतर हो जाते तो मेरे आका हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेके करबला की सरजमीन पर न जाते। मेरे आका हुसैन ने बता दिया, जब बातिल ताकतें जुल्म करने पे उभर आ जाए तो मोहम्मद अरबी के गुलाम के लिए लाजिम है खड़ा हो जाए, और जितनी ताकत हो ताकत के साथ खड़ा हो जाए। खड़ा होना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को साबित कदमी अता करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। ये मत सोचिए हालात कैसे बदलेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरा हाल ये है, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। मुझे ये नहीं सोचना है हालात कैसे होंगे, मुझे ये सोचना है कि मैं रसूलुल्लाह के लिए खड़ा हो जाऊं जो मेरी हैसियत है। और याद रखिए, जो लोग आज रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कल अगर कयामत के दिन इनसे सवाल पूछ लिया गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अरे हमारे तो हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, और हम कहते हैं रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आशिक रसूलुल्लाह के गर्दने कटा देंगे। अरे किताबों में तो हमने आशिक पढ़े थे, मगर व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक हमने माथे की आंखों से देख भी लिया है। हमारे हाथ सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, मगर फिर भी हमारी जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा है। मगर हमने व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर को देखा जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हुजूर का इश्क ऐसा हो, हुजूर की गुलामी ऐसी हो, हुजूर की दीवानगी ऐसी हो। याद रखिए, ये जो उम्मत पर हालात आज की तारीख में बुरे हैं, आप जानते हैं ये हालात बुरे किस बुनियाद पर हैं? हो सकता है किसी की राय कुछ और हो, जो मैंने समझा हालात बुरे इसलिए हैं कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में हमने आज तक मुल्क की सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं की। जी क्या किया हमने? मुल्क आजाद हुआ, एक पार्टी थी इस मुल्क में, जी सारे लोगों ने एक पार्टी का दामन थाम लिया,
لیکن تھوڑے زمانے کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ تابع داری کچھ اور ہے، حصے داری کچھ اور ہے، اور جو سمجھ گئے انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی۔ تنہا قوم مسلم اس زمانے سے لے کر آج تک اس انتظار میں ہے کہ دنیا ہمیں وفادار کہہ دے، مگر آج بھی وفادار نہیں کہا جاتا، اور 100 سال اور گزار لیجئے وفادار نہیں کہا جائے گا۔ حالت ہماری کیا رہ گئی آج کی تاریخ میں؟ کسی اور کے فلیکس لگا رہے ہیں، کسی کے پرچے دیواروں پہ لگا رہے ہیں، کسی کی ہورڈنگ لگا رہے ہیں، کسی کا اسٹیج لگایا جا رہا ہے، کسی کی دری بچھائی جا رہی ہے۔ کتنی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اسٹیج ہم نے لگایا مگر ہم ہی کو نیچے اتار دیا گیا، ہم ہی کو دھکا دے دیا گیا، ہمیں ہی ذلیل کر دیا گیا، ہمیں ہی رسوا کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، اپنے مزاج کے اندر، زندگی کے اندر قیادت کا جذبہ پیدا کرو، لیڈرشپ کا جذبہ پیدا کرو۔ اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیاست ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے گا موجودہ دور میں سیاست باعث ثواب ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ موجودہ دور میں سیاست باعث ثواب ہے۔ کیوں؟ چونکہ مسجد کون سی توڑ دی جائے گی، کون سی رہے گی، یہ فیصلہ سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوگا۔ کون سا مدرسہ کھلے گا، کس میں تالا لگے گا، یہ فیصلہ سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے، ہماری قوم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہماری قوم ہے، صبح دیکھ لیجئے فجر سے پہلے لوگ چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاتے، نماز فجر سے پہلے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کئی جگہ دیکھا ان چائے کے ہوٹلوں پر بھی ذکر چل رہا ہوگا تو کسی مولوی امام کا ذکر چل رہا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذکر کسی عالم کا ہوگا، ذکر کسی مولانا کا ہوگا، فلاں حضرت نے یہ کر دیا، فلاں امام صاحب نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ نئی بات بتا دی، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ یاد رکھیے گا یہ علماء منبر پر بیٹھ کر اپنے باپ کا فرمان نہیں سناتے ہیں، رسول پاک کا فرمان سناتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے آ کے علماء کے پاس بیٹھیں اور دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری قوم کہاں بیٹھی ہے؟ جس قوم کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے تھا وہ آج چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو ووٹ کا پاور آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ہے، شرعی طور پر یہ ایک گواہی ہے۔ اگر یہ گواہی تم نے پیسے لے کر رات کے اندھیرے میں بیچ دی ہے تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یہ گواہی ہے ووٹ کا پاور کہ آپ کس کو اقتدار دینا چاہتے ہو، کون تمہاری نظر میں بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، یہ باضابطہ گواہی ہے۔ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہم لنگر کھانے کا مزاج رکھتے ہیں۔ جب لنگر کھانے کا ہمارا مزاج ہے تو جب الیکشن آتا ہے نا، کل ووٹ ملنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں آخری رات تک ہماری قوم آپس میں یہ طے نہیں کر پاتی ہے کہ قوم مسلم کو ووٹ کس کو دینا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیملی میں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ جس طرح لنگر تقسیم ہوتا ہے نا، ویسے ہی ایک ایک ووٹ ہر کسی کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بعد میں قسم کھانا پڑے گی۔ قسم کھانے کے لیے آپ ووٹ دے رہے ہیں، یہ ووٹ قسم کھانے کے لیے نہیں، مسجدوں کے تحفظ کے لیے دیجئے، مدرسوں کے تحفظ کے لیے دیجئے، علماء کے تحفظ کے لیے دیجئے۔ دیکھا نہیں ہے جب سے قوم مسلم کے پاس سیاسی پاور کی کمزوری ہو گئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہماری قوم کے علماء حق نہیں بول پا رہے ہیں۔ ایک جملے کی بنیاد پر سلمان اظہری کو 8 مہینے سے زیادہ کا زمانہ جیل میں گزارنا پڑا، محض ایک جملے کی بنیاد پر۔ اور دیکھ لیجئے کتنے کتے روزانہ بھونک رہے ہیں میرے نبی کی عظمت پر، کوئی ہے سننے والا؟
کوئی ہے دیکھنے والا، کوئی ہے بیان دینے والا، کوئی ہے گرفتار کرنے والا۔ دراصل بات یہی ہے، سیاسی طور پر جب تک کمزور رہیں گے کہیں کوئی سننے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے ذہن سے غلامی کے کیڑے کو نکال کر پھینک دیجئے، زمانے میں اعلان کر دیجئے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کی ویلیو ہو، آپ کی بات سنی جائے، آپ کی عزت ہو، آپ کا وقار ہو، تو یاد رکھیے گا موجودہ دور میں آپ کو اسلام دشمن طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا پڑے گا۔ بہت اچھا۔ یہ مت سوچئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ موت ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ موت ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے تمہاری موت کا جو وقت مقرر کیا ہے، موت اسی وقت پر آئے گی۔